پھر وہ اسے بیچ میں کہیں اٹکا کے رکھیں گی۔ تو دیکھیں ہر انسان اپنی اپنی آرزوؤں اور خوشیوں سے جڑ کر رب کو بڑی امید سے پکارتا ہے، یہاں تک کہ اپنے دل کا ہر درد ہر غم اللہ کے سامنے بڑی مان سے بیان کرتا ہے۔ اکثر دل اس کا بہت کنفیوز ہو جاتا ہے، بہت پریشان ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کی یہ دعا قبول کرے گا یا نہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جب تمہاری دعاؤں پر راضی ہونے لگتا ہے نا، تو کچھ ایسی نشانیاں بھی ضرور ظاہر ہوتی ہیں جب انسان اپنے طرز عمل کو بدلنے کے لیے بے قرار ہو جاتا ہے۔ یہ اس بات کی بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے چن لیا ہے۔ اور آج اگر کوئی دعا تمہاری قبول ہونے میں وقت لے رہی، یاد کرو کہیں نہ کہیں کچھ بھول رہے ہو، غلطی کر رہے ہو۔ یہاں میں آپ کے ساتھ ایک بہن کی کہانی شیئر کروں گی، ان کی کہانی ان کی زبانی سناؤں گی۔ تو کہتی ہیں، السلام علیکم آپی، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ خاص سعادت عطا فرمائی کہ چھوٹی سی عمر میں ہی قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ اس سے ملنے والی فیض و برکات کا الفاظ میں شمار کرنا ہی ناممکن ہے۔ اس کے بعد عصری تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا۔ جیسے جیسے جوان ہوتی گئی، زندگی کی مصروفیات بڑھتی چلی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کا معمول کم ہوتا گیا۔ ان مصروفیات میں ایسی گم ہوئی کہ قرآن پاک کی تلاوت اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی جو برکتیں زندگی میں مل رہی تھی وہ ہٹنا شروع ہو گئی۔ میرے کاموں میں رکاوٹیں آنی شروع ہو گئی۔ کئی ایسے کام جو چند منٹ میں ہوتے تھے ان میں گھنٹوں لگ جاتے، کچھ ایسے بھی تھے جو کئی کئی دن تک لٹکتے رہتے تھے کہ اس سے پہلے ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی برکت سے ایسی صلاحیتیں عطا فرمائی تھی کہ تعلیم سمیت ہر شعبہ زندگی میں کامیابی ملتی۔ اس دوران کئی قسم کی کوئی رکاوٹیں حائل نہ ہوتی تھی، مگر اب ایسی رکاوٹیں آ رہی تھی کہ کچھ سمجھ سے بالا تر تھا۔ میں اپنی طرف سے ہر کام میں توجہ محنت کرتی، پوری لگن کے ساتھ کام کو کرتی، مگر ہر بار کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی، کوئی ایسی رکاوٹ آ جاتی جس سے میرا کام اٹکنا شروع ہو جاتا، حتیٰ کہ زندگی کے معمول کے عام کام بھی یہ مسئلہ شروع ہو گیا۔ لیکن میں قرآن سے اتنی دور ہو چکی تھی کہ احساس تک نہ تھا کہ زندگی میں پیش آنے والے ان تمام مسائل کی آخر وجہ کیا ہے۔ اور آپ ہی دیکھیں، قسمت سے الحمدللہ کافی عرصے سے آپ کے چینل سے میری وابستگی ہے، لیکن شیئر کبھی نہ کی اپنی بات۔ قرآن پاک سے محبت و ادب کے ساتھ جو واقعات بے ادبی ہونے کی وجہ سے عبرتناک واقعات پڑھ اور سن چکی تھی، مگر میری آنکھوں اور کانوں پر ایسا پردہ پڑ چکا تھا کہ زندگی میں پیش آنے والے مسائل اور پریشانیوں کی اصل وجہ کیا ہے۔ بس زندگی کے دن رات ایسے ہی کٹ رہے تھے اور مشکلات مسلسل بڑھتی جا رہی تھیں۔ ایک دن شب جمعہ آپ کی ویڈیو دیکھ رہی تھی، اس سے پہلے بھی کافی مرتبہ آپ کی ویڈیوز دیکھ چکی تھی، مجھے آہستہ آہستہ اس طرف مجھے واپس لا رہی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس دن مجھ پر خصوصی کرم فرمایا اور میں نے فیصلہ کیا کہ اپنے مسائل کے حل کا تصور کر کے یہ کروں گی۔ آپ بھی یقین کریں، اس دن شب میں کافی ٹائم کے بعد جب میں نے قرآن پاک اٹھایا، اس پر جمی دھول دیکھ کر میں سہم گئی۔ ایک پل میں ہی اپنے تمام مسائل اور رکاوٹوں کی وجہ سمجھ گئی، کیونکہ قرآن پاک کو کھولے اور پڑھے مجھے کافی عرصہ گزر چکا تھا۔ میں نے قرآن پاک کو صاف کیا، معافی مانگی، خوب رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اپنی کوتاہی اور غفلت پر پشیمان ہوئی۔ عرصہ دراز بعد قرآن پاک کو دیکھ کر تلاوت کی، دل ہلکا ہو گیا اور ایک عجیب سا سکون ملا جو کافی عرصے سے کھو چکا تھا۔ پھر گھر میں رکھے تمام قرآن پاک اٹھائے، ان کو صاف کیا اور ان پر خوشبو لگائی۔ قرآن پاک کی حافظہ تھی مگر بھول چکی تھی، لیکن فیصلہ کیا کہ انشاءاللہ دوبارہ دہرائی کروں گی اور اب کبھی ساتھ نہیں چھوڑوں گی۔ اس دوران رکاوٹیں بھی آئیں، لیکن میں نے ہمت نہ ہاری اور شیطان کے وسوسے سے خود کو بچا لیا۔ قرآن سے بھی باتیں کرتی رہی، معذرت کرتی تھی اور ساتھ یاد کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ اللہ تعالیٰ کے خاص کرم نوازی ہوئی، جیسے جیسے قرآن پاک سے تعلق مضبوط ہوتا گیا، زندگی سے رکاوٹیں، پریشانیاں، مسائل ختم ہونے شروع ہو گئے۔ آپ ہی جیسے جیسے میں دہرائی مکمل کرتی جا رہی ہوں، اس کی برکت نے میری زندگی میں خوشیاں دوبارہ سے بھر دی اور میں اہتمام سے قرآن پاک کو پڑھتی بھی ہوں اور خوشبو بھی لگاتی ہوں۔ اور جتنی بھی مجبوری، تھکاوٹ یا مصروفیت ہو، چاہے جو بھی مجبوری ہو، لیکن میں روزانہ کی بنیاد پر تلاوت کرتی ہوں، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے زندگی میں اپنی نعمتوں کی خوشبو بھر دی ہے اور میری زندگی سہل ہو گئی ہے۔
آپ ہی آپ کی ویڈیوز سے اب نہ صرف میں اپنے پہلے والی لائف میں دوبارہ قرآن پاک کو حفظ کرنے لگی ہوں بلکہ تہجد بھی باقاعدگی سے ادا کرنے لگی ہوں۔ آپ ہی آپ بالکل صحیح کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسیلہ بنایا ہے کسی نہ کسی ذریعے سے، کسی پوسٹ سے۔ آج میری یہ کیفیت ہے کہ کوئی بھی دعا کرتی ہوں تو وہ قبول ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیں یہ تھی میری بہن کی کہانی، اور امید کرتی ہوں کہ میرے بہت سارے بہن بھائیوں کی میری کل کہانی نے ہیلپ کی ہوگی۔ بہت سے جو بہن بھائی گمراہی کی طرف جا رہے ہیں اور گھر میں قرآن پاک رکھے ہوئے ہیں جن کو دھول جمی ہوئی ہے، اسے خود سے عہد کریں، اس دھول کو صاف کریں اور باقاعدگی سے تلاوت کریں اور اپنی دعاؤں کی قبولیت کو ہوتے دیکھیں۔ مولانا انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنی دعاؤں کو اللہ سے فوری قبول کروانا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ سے یوں بولو، اے اللہ تو میری یہ حاجت پوری کر دے، میں اس کے بدلے فی الحال گناہ چھوڑ دوں گا، اسی وقت اس گناہ کو چھوڑ دے۔ اللہ فرماتا ہے اس کی وہ دعا قبول کر لیتا ہے۔ تم کسی دعا کی قبولیت کا شدت سے انتظار کر رہے ہو، جان لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب بہت حیا والا ہے۔ تو حیا آتی ہے جب کوئی اس کا بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور وہ اسے خالی ہاتھ لوٹا دے، جان لو کہ تمہارا رب بہت حیا والا ہے۔ انسان کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ تو جب تم غم سے نڈھال ہو جاؤ یا پھر امیدوں کے دیپ بجھ جائیں یا پھر صبر کرتے کرتے تھک چکے ہو، یہی وہ وقت ہوتا ہے جب تمہاری دعا قبولیت کے قریب ہوتی ہے۔ سنو تمہیں مشکل کے بعد آسانی مبارک ہو، کہ جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ نہ چاہتے ہو اللہ کن لوگوں کی دعا فوری قبول کر لیتا ہے؟ لوگ جو کثرت سے استغفار اور درود پڑھتے ہیں، تعالیٰ ان لوگوں کی دعا فوری قبول کر لیتا ہے۔ اللہ نے مدد کا وعدہ کیا ہے تو اس کی مدد ضرور آئے گی۔ یہ بھول جاؤ کہ آپ سے کیا ہو سکتا ہے، بلکہ یہ سوچو آپ کا رب کیا کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ مدد تو اس کی طرف سے ہوتی ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے۔ وہ چند لمحوں میں تمہاری زندگی، تمہاری دعائیں قبول کر سکتا ہے۔ بے شک جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں۔ میری کسی بھی بات نے آپ کے دل کو مطمئن کیا، آپ کو حوصلہ دیا ہو، آپ کی مدد کی ہو تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔